وہ ہمارے ابھی انہوں نے ڈیمانڈ لکھے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، یا وہ جو ہمارے ڈیمانڈ ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، باقی ڈیٹیل میں تو یہ خود بھی جس نے بات کرنی وہ بات کر لیں گے، مختصر 2 منٹ بات کر لیں گے. لیکن ہم اس وقت جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ بجائے یہ کہ آپ منافلی بنائیں، آپ مارکیٹ جو ہے نا، مارکیٹ میں کمپٹیشن بلڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فارمر کو سہولت ہو، فارمر کو جو ہے نا فائدہ ملے. اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کا اسٹیٹ جو ہے نا ماں کی جیسی ہوتی ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ماں جیسی تعلق رکھتی ہے. تو ہم جو بھی وفاقی حکومت پہ ہیں، ہم تو ابھی یہاں پولیٹیکل بات نہیں کریں گے، لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہماری سب کا جہاں آئے ہیں یہ جرگہ ہے، سب مشران ہیں، کہ اس وقت جو ہمارے ٹوبیکو کے کاشتکار جس مشکل تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور جو ہمارے آباء و اجداد سے جو ہمارا فصل جو اس کو چل رہا ہے، اس کو خدا را اس کو تباہ نہ کرے. اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے، میں زیادہ پولیٹیکل سے کیونکہ مختلف پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں میں احتیاط کروں گا، میں صرف اتنا کہتا ہوں اگر کسی کی ذاتی مفادات ہے تو وہ کوئی اور چیز میں کرے. اس کی بنیاد پہ آپ پوری ایک کمیونٹی کو، پوری ایک علاقے کو اپنی بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں، تو یہ بالکل نامناسب ہے. جو تاکہ اس کے بعد شہرام خان بات کرے گا اور پھر جو ہے نا جس نے بات کرنی وہ بات کر لے گا. تھینک یو اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا مائک بند کینو. جی ٹھیک، بس ٹھیک، یہ مائک ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اسپیکر صاحب آپ اور شہرام خان کا پورے گروورز کی طرف سے ہم پوری ٹوبیکو کمیونٹی اور کاشتکاران شکریہ ادا کرتے کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. میں بات کو مختصر کرتا جاؤں گا، اور جو جنون مطالبات ہیں، میں جی ایک BOD ممبر تھا. اس سال کے لیے جو ریٹ مقرر کی گئی ہے، کاشتکاران کی بات کر رہا ہوں، تو وہ پچھلے سال سے 20 روپے کم. پچھلے سال MIP 545 روپے پر kg مقرر تھی، اس سال 525 پروپوزڈ ہے. تو ہر ایک چیز اوپر جا رہی ہے، اور کاشتکار کا وہ جو ٹوبیکو کا ریٹ ہے وہ نیچے پہ آ گیا. تو میں آپ پورے میڈیا کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ گروور کا وہ MIP کا جو سروے تھا کاسٹ آف پروڈکٹ، وہ میں نے پیش کیا تھا، میں نے اس پہ 10 نہیں کیا، اور جن لوگوں نے اس میں سے 1 پائی کا وہ کاسٹ آف پروڈکشن پیش کی تھی، ان کی وہ آ گئی، پتہ نہیں ان کے پیچھے کون ہے. تو سب سے پہلے اسپیکر صاحب پروپوزڈ MIP ہم تمام گروور مسترد کرتے ہیں، اس پہ ریویو کیا جائے. دوسری بات، یہ کمپنیاں جو کہ نا گریجولی وہ اپنا ڈیمانڈ جو کہ اپنی ڈیمانڈ گریجولی وہ گھٹاتے کم کر رہے ہیں. PTC کا 2022-23 میں 37 ملین kg کوٹا تھا، اور انہوں نے اس سال وہ 16 ملین پہ لے کے آئے. اس میں وہ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس میں وہ کیا کر رہے ہیں. اس میں ان کا فائدہ یہی ہے کہ جو ڈیمانڈ ٹوبیکو بورڈ کو آپ دیں گے تو ویٹڈ ایوریج پرائس پہ آپ لیں گے. پچھلے سال کمپنیوں کا جو ویٹڈ ایوریج پرائس آتا ہے تو اس پہ اٹھانا پڑتا ہے، MLO 487 کہتے ہیں. اچھا، دوسرا ہے MIP. جو ڈیمانڈ جب کمپنیاں اٹھا لیتی ہے تو پھر سرپلس لگ جاتا ہے. تو لاسٹ ایئر ویٹڈ ایوریج پرائس 720 روپے تھا اور MIP 545 تھی. تو اس سال کے لیے کمپنیوں نے مزید اپنا کوٹا بڑھایا تاکہ 180 روپے پر kg گروور ریٹ پہ تمباکو. تو کمپنیوں کو، میں ٹوبیکو بورڈ کو بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وفاقی گورنمنٹ کو بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے کہ وہ کمپنیوں پہ زور لائے، ملٹی نیشنل پہ، کہ وہ اپنا کوٹا بڑھائے. اچھا جی، اس کے علاوہ تمباکو کاشتکاران کی ریٹ کی بات تو ہو گئی. ہمیں آپ کے علم میں اسپیکر صاحب پوری کمیٹی کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ہمارے اخراجات جب معلوم کیے جاتے ہیں گروور کے، تو 1 ہیکٹیئر پہ پاکستان ٹوبیکو بورڈ اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اعداد و شمار 18 لاکھ 1 ہیکٹیئر پہ گروور کے اخراجات ہیں.
اچھا ہمارے گروور کے 23 لاکھ ہے لیکن وہ لوگ کٹ لگاتے 18 لاکھ پہ صرف 5% ہمیں وہ لوگ منافع دیتے. اچھا میں سب سے پوچھنا چاہوں کہ جب 18 لاکھ آپ انویسٹ کرتے ہیں 8 مہینے پورا کنبہ کام کرتا ہے اور 8 مہینوں بعد 18 لاکھ پہ آیا جائز ہے 5%. جب میں سوال اٹھاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ ہے یہ روایات ہے. آیا یہ روایات کی بات ہے؟ گروور تو دن بدن گرتا جا رہا ہے تو ریٹ کو مناسب کیا. اچھا اس کے علاوہ لوکل کمپنیوں کے گرد دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے. جب جتنا آپ دائرہ تنگ کریں گے تو مناپلی ملٹی نیشنل کمپنی کو میدان ملے گا. تو جب مناپلی خواہ کا شکار کیا جائے یا کمپنیوں دونوں میں نقصان ہے. اس وقت مناپلی 2 ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لہذا تھرڈ سلیب لایا جائے. تھرڈ سلیب تاکہ ایک موچی جوتے بناتا ہے سمپل یہ مثال دیتا اور ایک ہے باٹا یا ہش پپیز. تو ہش پپیز باٹا سروس اور ایک گاؤں کی موچی کو ایک ترازو پہ تولنا مناسب نہیں. ان کو سپریٹ اس کے لیے دیا جائے. اچھا کمپنیوں نے کم از کم ہزاروں ایگریمنٹ سابقہ ایگریمنٹ ہولڈر سے جو کنٹریکٹر تھے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی وہ نے کاٹ دیے ہیں. لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سب کی وہ بحال کی جائے. اچھا آج بھی اسپیکر صاحب ہمارے کاشتکاروں کے ٹوبیکو بورڈ کے قانون ٹوبیکو مارکیٹنگ رولز 2016 موجود ہے کہ گروور کو 1 مہینے کے اندر پیمنٹ ہوگی. لیکن اسپیکر صاحب آج بھی ٹوبیکو بورڈ وفاقی حکومت اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے آج بھی دوبارہ سیزن آ گیا سال گزر گئے آج بھی ہمارے کروڑوں روپے گروور کے بقایا ہے. لہذا ان لوکل کمپنیوں کو بھی ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گروور کی کمر ٹوٹ گئی خوددارہ ان کو فنڈ ریلیز کرے. اچھا ایک گروور کی طرف سے یہ پرچیز جو کہ ہے نا آج کل چونکہ ٹوبیکو بورڈ کی وہ جو کہ ہے نا وہ اپنے وہ قانون جو کہ لاگو کرنے میں بڑی حد تک ناکام ہوئی. آج لوگ ویٹڈ ایوریج پرائس کا ناجائز پیدا اٹھاتے ہوئے گروور کا وہ اناؤنس نہیں ہوا ہے ریٹ اور مارکیٹ میں لوگ خریداری کر رہے ہیں تو یہ تو بالکل رولز کے خلاف ہے. اور گروور تو مجبور ہے وہ تو مجبوری کے تحت جب کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کو دے دے. لہذا ٹوبیکو بورڈ جو لوگ مارکیٹ میں آج کل لے رہے ہیں پرچیز کا اعلان نہیں ہوا ہے ان کے خلاف کارروائی کرے. اچھا جی اس کے علاوہ ڈیلران ہمارے جو کہ ہے نا یہ ٹوبیکو کی فیلڈ میں 3 قسم کے پلیئر ہیں. ایک ریاست ہوتی ہے ایک ڈیلر اور انڈسٹری ہوتی ہے تیسرا گروور ہوتا ہے. تو ہمارے جو چھوٹے ڈیلرز ہیں اور ان کے پیچھے اتنا وہ گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے کہ وہ اگر ایک کوٹے سے ایک گودام سے گروور دوسرے کو مال لے کے جاتا ہے تو FBR اور مختلف ادارے ان کے پیچھے لگے ہوئے. تو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بے جا تنگ نہ کریں. اور ٹیکس کا تو ایک طریقہ ہے کہ جب ایک کمپنی سگریٹ مینوفیکچرنگ ادھر سے نکلتی ہے تو ادھر ٹیکس لے لے. ہم تو اس کے خلاف نہیں ہے ٹیکس ادھر لے لے. یا ایک بند ایکسپورٹ کرتا ہے تو آپ کے ساتھ ریکارڈ پہ آ جاتا ہے. آیا پاکستان میں کسی دوسرے فصل پہ میں یہ سوال پوچھتا وفاقی حکومت سے آیا کسی دوسرے فصل پہ 390 روپے ایڈوانس ٹیکس آج تک ہے پورے پاکستان میں؟ نہیں. اچھا یہ جو کہ ہے نا 1 کلو پہ 390 روپے اگر ایک بندہ فار ایگزامپل میں ایکسپورٹ کرنا چاہتا تو جب میں 700 پہ پی کے جی ٹوبیکو خریدوں گا اس کے لیے 400 روپے پر کے جی مجھے اور درکار ہوں گے کہ میں مارکیٹ سے. تو میں اگر 1 ملین ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں 1 ملین میں 5 لاکھ ملین کروں گا چونکہ سرمایہ اس کے لیے درکار ہو. اچھا ایکسپورٹ جو کہ نا پوری دنیا میں ایکسپورٹ پہ ہے کہیں ٹیکس؟ پوری دنیا ایک ریاست کی اکانومی اگر گروتھ کرتی ہے تو اس حال میں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں میرے پیسے آپ کے جیب میں آپ کے پیسے اس کے جیب میں آتے اس سے اکانومی گروتھ نہیں کرتی. گروتھ کا ایک ہی ذریعہ ہے ایک کہ آپ ایکسپورٹ کریں گے. تو ٹوبیکو کے میں یہ بھی اسپیکر صاحب آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں ٹوبیکو پچھلے 10 سال میں 15-16 سے اس لاسٹ ایئر 10 سالوں میں 645% ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. لیکن وفاقی گورنمنٹ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہی ہے. یہ پاکستان میں کتنا ٹوبیکو ہوتا ہے 100 ملین کتنا ہوگا اگر یہ لوگ تھوڑا سا ایکسپورٹر کو وہ دے دیں تو چند بندے مل کے یہ ایکسپورٹ کریں گے اور پاکستان میں
ہم ڈالر آ جائیں گے ملینز اینڈ ملین ڈالرز ہے جو کہ ہماری ضرورت بھی ہے. ایک تو یہ کہ 390 روپے ظالمانہ ٹیکس ایکسپورٹ پہ ختم کر دیا جائے. اس نے ہمارا وہ سب کچھ روک دیا ہے. اس کے علاوہ چیف سیکرٹری سننے میں آیا ہے کہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی ایک لیٹر ہوا ہے. یہ بیار والے کم تھے یا اور ایکسائز والے کم تھے کہ انہوں نے لوکل پولیس اور ایڈمنسٹریشن کو ایک لیٹر کیا ہے. میں نے دیکھا نہیں لیکن ادھر پروونشل اسمبلی کی ایک میٹنگ میں بھی یہ بات آئی ہے. تو لہذا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اسپیکر صاحب ادھر ہماری حکومت ہے, لہذا کائنڈلی ان سے پرزور مطالبہ کرتے کہ ان کو اگر کچھ دیتے نہیں ہے, ان گروور کو ان کی آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم تنگ تو نہ کریں. اتنے گناہگار تو نہیں ہے, ملک کی معیشت کے لیے کام کر رہے. کم از کم لاکھوں لوگ, اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ 45,000 لوگ روزگار ہے یا 70,000, نہیں, اس فصل کے لگانے سے پہلے اور لگانے کے بعد یہ لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے. جب ایک گروتھ فصل کامیاب کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ٹریکٹر, ڈیزل, کھادیں اور بیج اور مزدوروں سب کچھ ہوتا ہے, تو یہ لاکھوں لوگوں کے روزگار کا مطلب. اچھا ہم تو پہلے 20 سال سے ویسے ہی برباد ہیں. ادھر ہمارے ساتھ کیا ہے کہ صرف یہ ایک روزگار رہ گئی. اگر اس کو بھی ختم کر دیا گیا تو وفاقی حکومت سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک لوکل روزگار کو تو ایڈوانٹیج یہ دینا چاہیے کہ وہ ادھر وہ کاروبار سٹیبل ہو جائے. جب وفاقی حکومت اس کو ختم کر دے تو لوگ جب بے روزگار ہو جائیں تو شہروں کی طرف وہ منہ کر کے آئیں گے. تو آیا وفاقی حکومت کے ساتھ اتنے وسائل ہیں کہ ان لوگوں کو بھی روزگار دے؟ بس یہ چند بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. اسپیکر کا ایک پریس ریلیز بنائیں جی, میرے دوارا آپ کے ساتھ بھیج جائے گا. شہرام خان بہت شکریہ جی. شکریہ. اسد قیصر صاحب نے بات کی, ایاز لالا نے بات کی. میں مختصر, جس طرح اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ہم نے جو کہنا تھا اسمبلی میں, کل اسد قیصر صاحب نے کہا, آج میں نے اپنی بات حکومت کے سامنے رکھی جس میں فائنانس منسٹر لیٹ آئے لیکن تھے. میں نے امیر مقام صاحب جو کہ وفاقی حکومت کے منسٹر ہیں اور جو کہ پختونخوا سے ان سے کا تعلق ہے, ان سے بھی میں نے بات کی, فلور آف دا ہاؤس بھی کی, پرسنلی بھی کی, کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں, ان کو سمجھائیں, ان سے ایشوز پہ بات کریں, اور انہوں نے مجھے یقین دہانی بھی کرائی. ان کا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں, ایک چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت جتنے بھی سیکٹرز ہیں پاکستان میں اکانومی کے, بڑے بڑے بزنسز ہیں, وہ ٹیکسٹائل ہو گیا, وہ سیمنٹ ہو گیا, وہ بیوریجز ہو گئے, وہ شوگر ہو گیا, پولٹری ہو گئی, باقی چیزیں ہو گئی, وہاں پہ کسی بھی پروڈکٹ کے ساتھ, کسی بھی انڈسٹری میں, کسی بھی فیلڈ کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھا جا رہا جس طرح ٹوبیکو کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آپ نے ایف بی آر کو فیکٹریوں میں بٹھایا, گوداموں میں بٹھایا, جی ایل ٹی میں جہاں پہ پروسیسنگ ہوتی ہے ٹوبیکو کی اس پہ بٹھایا, آپ کی سمجھ کے لیے, میڈیا کے لیے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو وہاں پہ بٹھایا. مجھے آپ بتائیں کہ دنیا میں کہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز فیکٹری کے اندر بیٹھتی ہیں؟ یہ تو آپ ہراس کر رہے ہیں بزنسز کو. آپ کہتے ہیں ٹیکس ایویژن ہوتی ہے, بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹیکس ایویژن کے لیے آپ کو کریٹو آئیڈیاز لانے پڑتے ہیں. مطلب آپ ٹوبیکو انڈسٹری میں دیکھ لیں, آج سے کوئی 10 سال پہلے ٹوبیکو میں انڈسٹری میں 3 ٹیئر سسٹم تھا. 2 جو بڑے ٹیئر تھے, سب سے ایکسپینسو, اس سے تھوڑا کم, اس میں ملٹی نیشنل اور جو چھوٹی کمپنی گروتھ کر کے وہاں پہ پہنچتی تھی ان کے لیے لیوریج تھی, ہائی برانڈز تھے ان کے اور زیادہ پرائسز تھی, اس کا زیادہ ٹیکس تھا, مناسب ہے اور ٹھیک ہے. چھوٹی بزنسز کے لیے, اور یہ میں نے آج اسمبلی میں بھی کہا, وہاں پہ آپ بزنسز پہ اس کے حساب سے ٹیکس لگائیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کی مرسیڈیز ہو, لینڈ کروزر ہو, اس پہ وہی ٹیکس آپ اٹھا کے سوزوکی آلٹو پہ لگا دیں تو ظلم کی انتہا ہو جائے گی. ٹیکنیکل لوگ میرے دونوں سائڈ بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, اور ہم انہی سے ہی سیکھتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے. جو ٹوبیکو ہائر گریڈ ایکسپینسو اس برانڈز میں لگتا ہے وہ کمزور برانڈز میں نہیں لگتا, تو اس پہ آپ اس کے حساب سے ٹیکسیشن کرتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی کمپٹیشن بڑھے گی, منوپلی ختم ہوگی. دنیا میں بار بار ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں حکومتیں منوپلی ختم کرتی ہے.
جہاں پہ جس سیکٹر میں منوپلی ہوتی ہے، میڈیا والے سارے بھائی ہم سے زیادہ انفارمڈ ہیں، حکومت وہاں سٹیپ ان کرتی ہے، وہاں پہ ان کو کنٹرول کرتی ہے کہ کیونکہ آپ پھر منہ مانگی قیمت مانگیں گے، جو کہ حکومت الاؤ نہیں کرتی. ان دس کیس اگر دو بڑی کمپنیوں کا منوپلی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بات یہ کریں گے پھر آپ سوال کریں، تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر منہ مانگی قیمت زمیندار سے لی جائے گی، جو ان کی ضرورت ہے وہ کہیں گے میں اتنا ٹبیکو لوں گا، اس سے زیادہ میں نہیں لوں گا. جب آپ اس سے زیادہ نہیں لیں گے تو پھر آپ سرپلس میں جا کے وہی تمباکو آدھی قیمت میں لیں گے، تو کمپٹیشن ختم ہوگا، نیچے لوگوں میں بے روزگاری بڑھے گی. تو میری لاسٹ بات ہے پھر، کیونکہ ٹیکنیکل ڈسکشن دونوں سائڈز پہ ہو سکتی ہے، میری ریکویسٹ حکومت سے یہ ہے کہ آپ کریٹو بزنسز بنانے کے لیے چھوٹی لوکل انڈسٹری کو پوری دنیا میں، آپ جتنے آپ انڈیا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ویتنام کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، شری لنکا کو دیکھ لیں، یہ وہ سارے ملیشیا اور ان کو دیکھ لیں، وہ اپنی لوکل انڈسٹری کو فلرش ہونے دیتے ہیں، کمپٹیشن میں انٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر انہوں میں سے فیکٹریاں بڑی ہوتی ہیں، وہ ٹیکس بھی دیتی ہیں، جاب کریشن بھی ہوتی ہے، لوگوں کی ضرورتی زندگی بھی پوری ہوتی ہے، اور اکانومی بھی چلتی ہے. اور لاسٹ بات جو ایکسپورٹ پہ انہوں نے کی، یہ جو آپ 390 روپیز ٹیکس لیتے ہیں، اسد کیسر صاحب، میں اور عاطف خان اور کچھ اور ہمارے ایم این اے بہت سارے تھے، انہوں میں ہم نے اس وقت ریکویسٹ کی تھی عمران خان کے ٹائم میں کہ 300 روپے نہ کریں، 10 روپے پہ رکھیں اس کو، تو 10 روپے پہ یہ کام ہوگا، آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو 10 روپے پہ بھی معلوم ہوگا، جو انفارمیشن آپ کو 10 روپے پہ نہیں ملے گی وہ 390 روپے پہ بھی نہیں ملے گی. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا یہ جو سرکل ہے ٹوبیکو کا، اکانومی کا، یہ جو برڈن ہوگا، یہ جو ایکسپورٹ پہ اپ فرنٹ آپ ٹیکس لیتے ہیں اور پھر آپ حکومت سے پیسے نکالنا کتنا مشکل کام ہے، کون حکومت سے پیسے نکالے؟ تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ٹیکسیشن کو کم کرے، یہ انڈسٹری کو گرو ہونے دے. یہ وہاں کی واحد کراپ ہے جس سے اتنے زیادہ، اور یہ صرف آج ثوابی کے لوگ بیٹھے ہیں. میری آخری بات ہے پھر ان کو چھوڑتا ہوں. ہم نے باقی ایم این اے سے بات کی ہے، آپ کو مردان کے ایم این اے، آپ کو باقی ضلعوں کے ایم این اے، جہاں جہاں پہ ٹوبیکو ہوتا ہے وہ سارے اور ان کے لوگ آپ کو ایک ہی صف میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں گے اس میں ایشو پہ وہ ایک ہوں گے. سیاست سے بالکل بالا تر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو اس کراپ کو اور اس بزنس کو فلرش ہونے دیا جائے اور اس کو گرو ہونے دیا جائے. حکومت ٹیکس بھی لے اور لوگوں کی زندگیوں میں مشکل حالات میں چلتی رہے گی. شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں اسپیکر صاحب کا، شہرام خان کا اور جتنے بھی سیاسی قائدین یہاں پہ بیٹھے ہیں سب کے ٹوبیکو ایکشن کمیٹی کی طرف سے دل سے مشکور ہے. یہ ایک بڑی خوشایند بات ہے کہ آج کانفرنس میں جو کہ اسپیکر صاحب کے توسط سے یہاں پہ ہو رہا ہے، اس میں تمام پارٹی کے اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہیں. تو یہ ایک جینون پرابلم ہے. یہ جو ٹینشن کریٹ ہوا ہے یہ ایک جینون ایشو ہے. اس سے ہمارے کوئی سیاسی پارٹی انکار نہیں کر سکتا ہے. اور آج اس لیے یہ تمام پارٹی جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں بڑے اس ملک کے، وہ ہمارے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹوبیکو کے حوالے سے تو ایاز خان نے بڑی تفصیل سے بات کی، اور ہمارے ٹوبیکو ایکسپورٹ کے بارے میں جو ایکسپرٹیز ہیں وہ لطیف خان صاحب کے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ یہاں پہ موجود ہے اور وہی بات کرے گا. میں مختصر یہ بات کر رہا ہوں، مختصر، کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کامنی کا باعث بن جائے، کیونکہ کل وفاق میں گورنمنٹ مسلم لیگ کی ہے، نون لیگ کی ہے، اور نون لیگ کے نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہی کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ اللہ کرے، یہ کوشش کر رہے ہیں، اسپیکر صاحب بھی کر رہے ہیں، شہرام خان صاحب نے آج ہی پارلیمنٹ میں بات کی. کل اگر یہ نوبت آئی تو یہ جتنے بھی پارٹیاں ہیں اس کے سٹیک ہولڈر جو ہمارے کے پی کے سربراہان ہیں، یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ایک کیش کراف ہے، ایک جینون ایشو ہے. دو چیزیں ہیں ادھر، ہماری دو ریکویسٹیں ہیں. جو اسمال انڈسٹری ہے اس کو تھرڈ سلیب میں لایا جائے، یا
اس کو ریشو کے حساب سے لیں جس طرح سیل ٹیکس ہے. سیل ٹیکس 18% ہے تو وہی اگر 18 نہیں بلکہ یہ 25% کر لے 30% کر لے وٹ ایور جو بھی ہے. لیکن اگر یہی فارمولہ امپلیمنٹ ہو جائے تو اس میں جتنے بھی انڈسٹریل ہے وہ خواہ وہ ملٹی نیشنل فرمز ہیں اور یا وہ اسمال انڈسٹری ہے ان کی رولنگ میں آ جائیں گے, گروتھ جو ہے نا وہ اسٹیبل ہو جائے گی. پلس ایکسپورٹ کی دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں تو ایکسپورٹ کو انکریج کیا جاتا ہے, بٹ انلکیلی ہمارے ملک میں اس ٹائم اس ٹوبیکو کے ایکسپورٹ کو بھی ڈسکریج کیا جا رہا ہے. وہاں ایون وہاں انسینٹیو دیا جاتا ہے, ریبیٹ دیا جاتا ہے. لہٰذا یہ جو ایک خوف کا عالم ہے جس سے ہمارے زمیندار گروورز متاثر ہو رہے ہیں. خدا را یہ آج کا جتنے بھی پارٹی کے اسٹیک ہولڈر ادھر بیٹھے ہیں, ہماری ریکویسٹ ہے میں ٹوبیکو ایکشن کی طرف سے گورنمنٹ وفاق کو, صوبائی گورنمنٹ میں تو اسد کیسر صاحب نے بڑا محنت کیا, اللہ بھی اس کو اجر دے, اور ہم یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ کیونکہ پہلے ٹینیور میں بھی اس نے ہمارا ساتھ دیا تھا 2-3 دفعہ. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور جہاں بھی ہم سپیچ کرتے ہیں ہمارے اختلافات 100 دفعہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن جو ہم ٹھیک کو ٹھیک کہیں اور غلط کو غلط کہیں اس سے جو ہے نا معاشرے میں امن آتا ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو ونس اگین مطلب یہ کہ ہم یہاں تمام گروورز کی جانب سے, اسمال انڈسٹری کی جانب سے اور ٹوبیکو ڈیلرز کی جانب سے پی ٹی آئی کے اسد کیسر خان صاحب کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں. بس میں ادھر اپنی بات ختم کر رہا ہوں, لیکن ہمارے نون لیگ کے نمائندوں کو بھی چاہیے جس طرح شہرام خان نے ان کے ساتھ بات کی کہ کوئک سروس میں امیجیٹلی اس پہ اسٹینڈ لیا جائے اور اس بات کو یہاں ختم کیا جائے انشاءاللہ. افتخار خان. بسم اللہ صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اسد کیسر خان, شہرام خان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہ پلیٹ فارم مہیا کی ہے میں جس میں ڈسٹرکٹ سوابی کے اس وقت جو ہے جتنے بھی پولیٹیکل قائدین ہیں اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں سب اکٹھے ایک ایشو پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہاں آئے ہیں. اور یہ کوئی پولیٹیکل پریس کانفرنس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, صرف اپنے علاقے میں جو ہم تمباکو کاشت کرتے ہیں وہ واحد ایسی کراپ ہے جو کیش کراپ جس کو بولتے ہیں, اور کیش کراپ اس وجہ سے ہے کہ اور کوئی ایسا جنس نہیں ہے جس کو ہم اگا کے اس کے لیول تک لے آئیں. اگر ہمارے پاس کاٹن ہوتا, ہمارے پاس شوگر ہوتا, ہمارے پاس رائس ہوتا تو پھر شاید ہم یہ ٹوبیکو بھی نہ گرو کرتے. ہم نے تو بار بار, میں ٹوبیکو بورڈ کا ممبر بھی رہ چکا ہوں بار بار, اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کئی موقعوں پہ ہم نے یہ کہا کہ خدا را یہ ٹوبیکو کو یہ نارکوٹکس کیٹیگری سے نکال کے اس کو عام جس طرح کاٹن ہے, جس طرح کاٹن کراپ ہے اور یہ شوگر ہے اور یہ رائس ہے, اسی کیٹیگری میں لے آئے کیونکہ بلینز آف روپیز, بلین ٹریلین آف روپیز یہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں جاتے ہیں, گورنمنٹ ریونیو جاتی ہے اس میں جاتے ہیں. بہرحال مین چیز میرے اور بھائیوں نے تفصیلی بات کی, میرے ارشاد خان نے بھی کی, ایاز خان نے تو پورا ڈیٹیل بتایا. میں سمپل 2-4 چیزوں کا, میں اس پہ نہیں جاتا ہوں, ایکسپورٹ میں اور بات کریں گے. میں سمپل یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پورے سوابی ڈسٹرکٹ اور 6-7 ڈسٹرکٹ ہیں جہاں ٹوبیکو گرو ہوتا ہے, اور 65-70% ٹوبیکو جو ہے وہ صرف سوابی ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے. تو یہ دونوں صاحبان جو ایم این ایز ہیں یہ سوابی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, اور یہ سوابی کی بات کر رہے ہیں کہ سوابی میں کم از کم یہ کاشتکار رول رہے ہیں, یہ ٹوبیکو ڈیلرز رول رہے ہیں, اور یہ چھوٹے کارخانہ دار رول رہے ہیں. تو یہ ان کا یہ خیال کریں. اور ابھی اس وقت جب کراپ کٹائی ہو رہی ہے
تو مین چیز میری ریکویسٹ ہے, میری التجا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, میں نے بات بھی کی ہے ان سے, امیر مقام خان سے بھی بات کی ہے کہ کم از کم یہ FBR کو یہ ٹوبیکو موومنٹ پہ جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ, تیسری جگہ سے چوتھی جگہ اگر ٹوبیکو موومنٹ ہوتی ہے مین روڈ پہ تو وہ پیچھے آ کے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا ٹیکس دیا ہوا ہے کہ نہیں. اس وقت تو مطلب ہے کہ وہ کراپ آئی نہیں ہے ٹیکس کے لیے, تو آپ کے پاس جگہ ہے ایگزٹ ایریا پورے پروونس میں ہر ایگزٹ پہ. اگر پنجاب کے ساتھ لگی ہوتی ہے یا بلوچستان کے ساتھ ہمارا صوبہ لگا ہوتا ہے تو وہاں ایگزٹ پوائنٹ پہ سیس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اور سیس جو پروونشل گورنمنٹ کا ہے, ان کے چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں. ہم تو کہتے ہیں ان سے لے اور ٹیکس دے رہا ہے, بغیر ٹیکس کے یہ ریاست بھی نہیں چلتی ہے اور یہ ملک بھی نہیں چلے گا مگر یہ طریقے سے. اور یہ ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس کی انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ کچھ سگریٹس کی میں بات کر لوں گا کہ کچھ سگریٹ جو ہے وہ 500-550 کا بکتا ہے اور کچھ چھوٹی فیکٹریوں کے سگریٹ 200, 250, 150 کا بکتا ہے. تو آپ یہ کیٹیگریز جو ہے نا یہ اس کا سلیب صحیح طریقے سے بنائیں. اور پچھلے سال سے آپ نے یہ جو لگایا ہوا ہے ہمیں یہ بتائے, یہ FBR کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا کہ آیا آج تک پہلے مہینوں میں کتنا ٹیکس تھا اور اس وقت کتنا ٹیکس ہے. وہ ریڈیوس ہو گیا ہے, وہ کم ہو گیا ہے, زیادہ نہیں ہوا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ گورنمنٹ کو تو ریونیو نہیں گئی. تو برائے مہربانی 2-3 چیزیں ہیں, صرف ایک یہ FBR کو کہیں کہ یہ موومنٹ جو انڈر ڈسٹرکٹ میں ہے یا ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ کو جو ٹوبیکو آتا جاتا ہے تو اس پہ یہ چیکس جو ہے یہ FBR یہ کسٹم والوں کا, تو یہ آپ کیونکہ یہ ہراسمنٹ ہے, یہ اتنی بڑی ہراسمنٹ ہے کہ مطلب ہے سب لوگ مفلوج ہو جائیں گے, ذہنی بیمار ہو جائیں گے کیونکہ یہی ایک ہی کراپ ہے ہمارے پاس. اور اگر ہم اس کو بھی ضائع کر دیں تو بس حالات تو اور بھی خراب ہوئیں گے. تھینک یو جی, بڑے تھینک یو. ادھر سے پیپل پارٹی سے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اسپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا. آپ نے صرف یاد بھی کیا, تفصیلاً بات ایاز خان نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. صرف اتنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ثوابی میں تقریباً جس طرح افتخار خان نے کہا کہ 70% ایک رات کو ہوتی ہے اور تقریباً پورے صوبے میں اندازہ ہے کہ اس سال 100 ملین کے جی یا 110 ملین کے جی خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئی. جن ملٹی نیشنل کمپنیز کے سامنے یہ لوگ یعنی نیشنل گورنمنٹ ان چھوٹے ڈیلرز اور چھوٹے جو ایکسپورٹرز ہیں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ رہے ہیں. انہوں نے جو اپنا پیش کیا ہے وہ تقریباً 35 ملین کے جی اس سال اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ خریدیں. تو اس میں جب بچتا ہے تو اس میں زیادہ تر جو ہمارے لوکل ڈیلرز ہیں, ایکسپورٹرز ہیں یا اسمال انڈسٹری ہے وہ لوگ اٹھاتے ہیں. اگر یہ نہیں اٹھاتے اور یہ اس طرح یہ ان لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان گروور کا ہے. اور گروور بیچارے ہر سال رکتے ہیں. یہ جو انڈسٹریلسٹ ہے یہ پھر بھی ان لوگوں کی کچھ نہ کچھ ہو جائے, کچھ بزنس کر لیں گے, لیکن گروور کے ان لوگوں نے 50% ایگریمنٹ, وہ ایگریمنٹ جو 30 40 سال سے اس کو مال دے رہے ہیں, اس کو ٹوبی کو دے رہے ہیں, لیکن ان 50% میں ہزاروں کے یعنی پاکستان ٹوبیکو کمپنی نے بھی تقریباً 5-6 ہزار ایگریمنٹ منسوخ کیے. اسی طرح پیلکوریس نے بھی 4-5 ہزار کے قریب ایگریمنٹ منسوخ کیے. وہ لوگ کہاں پر جائیں گے؟ ان لوگوں نے کراپ کاشت کیا ہے, اس کاشت سے لے کر بٹی تک اور بٹی سے لے کر ڈپو تک لے جانے میں
हज़ारों मजदूरों की मजदूरी भी लगी होती है और इन लोगों के घर भी चलते हैं, तो वो कहाँ पर जाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने 390 पर केजी पर लगवाया है तो मेहरबानी करके उसको विड्रा करें। इसका एक और तरीका भी है, इसका तरीका है कि इनसे बैंक गारंटी ले, इस तरह एक्सपोर्टर करते हैं, बैंक गारंटी देते हैं और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, चेक ले लें इनसे। लेकिन अगर 100 मिलियन एक बंदा एक्सपोर्ट करता है केजी, उसमें तकरीबन 4 करोड़ उसको जमा करेंगे पहले। इसी तरह जब फिर इसमें आगे जाए जितने भी ज़्यादा होंगे इतने भी ज़्यादा इनके पास जमा होंगे, तो वो एक्सपोर्ट के लिए पैसे देके पैदा करें या इनके ख़जाने में जमा करने के लिए। तो ये इंतहाई जुल्म है, ये खैबर पख्तूनख्वा का कैश क्राफ्ट है। एक मैं अपने साथियों से यहाँ सारे मशरान भेजे हुए हमने 70 साल में NWP से जान चलाई है, तो कम अज़ कम अगर खैबर पख्तूनख्वा नहीं कह सकते तो पख्तूनख्वा कहें। लेकिन हमारे सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा है, हम पख्तूनख्वा भी कह सकते। पख्तूनख्वा में एक ही फसल, ये जो हमारा ये एक किसान के लिए कैश क्राफ्ट है और उसमें सारे साल के जितने अखराजात हैं वो बेचारे इससे पूरा करते हैं। तो ये इंतहाई जुल्म है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पर सारे पॉलिटिकल पार्टी, जितने यहाँ पर डीलर्स हैं, जितने स्मॉल इंडस्ट्री के लोग हैं, और ये कि एक वफाकी हुकूमत को कहना चाहता हूँ कि जहन में एक अजीब सवाल आ चुका है, वो ये कि ये टुबैको को हीरोइन और कोकेन की तरह देखते हैं। वो उनका सोच है कि इस तरह के इसमें पैसे लोग कमाते हैं लेकिन वहाँ पर वो लोग जान लड़ाते हैं। तो इसको इस तरह न देखें। और दूसरे है कि इसको फसल का दर्जा दिया जाए। जिस तरीके से आप लोगों ने इसको रखा हुआ है, इससे हम तरक्की नहीं कर सकते। और जितना ज़्यादा ये एक्सपोर्ट होगा, ये 2-3 साल में थोड़े बहुत हमारे स्मॉल इंडस्ट्री और जो छोटे डीलर्स थे उन लोगों ने अपना बिजनेस किया, कंपटीशन पैदा हो गई, तो उन लोगों ने, वरना हमेशा ग्रोअर उसमें ख़राब होते, ग्रोअर तबाह होते। तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक जनरल मसला है, इस मसले को उठाना चाहिए हर कोई। बहुत शुक्रिया। दाजी लतीफ़ साहब ज़रूरी है जी। ना बस सिर्फ जस्ट लगा जो से मेरे सब मुख्तसर ज़का चे ज़्यादा टाइम ना है टाइम हम दादा जी लग मुख्तसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम शुरकाए मजलिस का शुक्रिया और उनका स्पीकर साहब से आराम का इस मजलिस को उन्नति दी है। तंबाकू के हवाले से और टैक्सेस के हवाले से बात हो गई। डिस्ट्रिक्ट सवादी में जो बुनियादी मसाइल वहाँ तालीम का है, गैस का मसला है, बिजली के मसाइल है, दूसरे भी मसाइल, उसके साथ साथ वो ज़िंदगी गुजारना और उसको बर्दाश्त करना तो मुमकिन है। लेकिन ये तंबाकू का असर इसके साथ हज़ारों और लाखों के मजदूर, काश्तकारों और छोटे सनतकारों की ज़िंदगी वाबस्ता है। यहाँ एक दोस्त ने बताया कि ये हरासमेंट है गवर्नमेंट की तरफ, बल्कि ये जो माशी दहशतगर्दी इस पर जो जालिमाना टैक्सेस लगाए, उस पर जो पाबंदियाँ लगाई और उसके मुसलसल यानी हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा की जो सनतें हैं वो बदवार है। अब ये नक़द की सूरत में हमारे हाथ में एक फसल है, अब इसको फसल का दर्जा भी देना चाहिए और इसको तरक्की भी देनी चाहिए ताकि लोगों का रोज़गार और चूल्हा जलता रहे। सेहत के लिए भी, तालीम के लिए भी, रोज़गार के लिए भी ये एक बुनियादी हमारे पास एक फसल भी है और एक ज़रिया है माश का। तो मेरे ख्याल में जितने भी यहाँ तजावीज़ आए हैं तो उसको सामने रखते हुए मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वफाकी हुकूमत टैक्स ज़रूर लगाए लेकिन आगे हो, काबिल बर्दाश्त हो, कि रोज़गार भी आगे बढ़े और कौमी ख़जाने को नुकसान भी हो। तो ये हमारा एक जनरल मसला है। इस पर इंशाअल्लाह वज़ीर जिस तरह हम एक जगह पर इकट्ठे होंगे जस्ट एक ये आखिर में शार्ट कर क्योंकि डायरेक्ट मैं
स्पीकर साहब का इंतहाई मशहूर हूँ कि ये एक हफ्ते में 2 मीटिंग्स उन्होंने अरेंज कर लिए और पिछले जो डिलीवर था PTI का उसमें भी पूरा क्रेडिट जाता है। ये उस वक्त 300 रुपये टैक्स इम्पोज कर रहे थे। हमाद असहर उस वक्त फाइनेंशियल एडवाइज़र थे और स्पीकर साहब ने 3 साल मुतवातिर उसकी मुखालिफत की थी और लोगों ने उनको कई लक़ब से नवाज के ये टुबैको माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं ये वो, लेकिन बहरहाल इन्होंने बहुत डट के मुकाबला किया। और ये इरशाद खान ने जब टुबैको एक्शन कमेटी बनाई तो मैंने भरपूर इनको इसमें हेल्प कर लिया और मैंने इनकी जगह पर जब पहली गैदरिंग हुई, बहुत बड़ा गैदरिंग था, उसमें मैंने साफ कहा कि इसमें स्पीकर साहब का बहुत अहम किरदार रहा है। अगरचे मेरा ताल्लुक PTI से नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि कुछों में हम नर कहते हैं कि नर को नर कहेंगे, तो मैंने उसमें उस वक्त भी यही बात की थी, आज भी कह रहा हूँ। हम इनकी बेहद मशहूर हैं, इन्होंने हमें ये फोरम प्रोवाइड कर दिया। इसमें शाहराम खान तरकाई का भी अगर शुक्रिया अदा न किया जाए तो ज्यादती होगी। तो इसके बाद मैं टेक्निकल सब्जेक्ट की तरफ आ जाता हूँ। 2024 में मैं टुबैको, जिस तरह मैंने बता दिया, कंसल्टेंसी करता हूँ एक्सपोर्ट का। 2024 में मैंने 3.5 मिलियन केजीज के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। ये इस मोबाइल में वो साइन शुदा कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हैं। इसमें 3 मिलियन केजी का US के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 5 लाख केजी का UAE का एक कॉन्ट्रैक्ट है। 35 लाख केजी इसकी वैल्यू बनती है 19 मिलियन 19.27 मिलियन US डॉलर, जिससे पाकिस्तानी 7 अरब 27 करोड़ रुपए बनते हैं। हमें कहा गया कि इसी पर आपको 390 रुपए पे करना पड़ेगा, तब ये एक्सपोर्ट होगा। जब 390 रुपए की कैलकुलेशन कर ली तो वो उस पे 1 अरब 36 करोड़ रुपए, वो 390 रुपए के हिसाब से वो एडवांस टेक। अब अंदाजा लगाएं कि एक आदमी इतनी ह्यूज क्वांटिटी के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, उसके लिए कैपिटल अरेंज कर ले या टैक्स के लिए, तो ये बहुत बड़ी ज्यादा है। 2025 में फिर मैं स्पीकर साहब और शाहराम खान की तवज्जो चाहता हूँ। 2025 में हम पेशावर हाई कोर्ट गए और ये एक फैसला आया, उन्होंने कमिश्नर RTO पेशावर को तलब किया कि आप आए, ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। आप उल्टा इन पर 390 रुपए का टैक्स लगा रहे हैं। कमिश्नर साहब जब पेश हुए तो मैंने कहा कि जी ये मेरे बस की बात नहीं है, आप FBR को बताएं क्योंकि ये FBR ने लगाया। फिर ये 25 मार्च 2025 का डिसीजन है। फिर उन्होंने 28 अप्रैल 2025 को दूसरा डिसीजन दिया। FBR को लिखा कि ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुल्क में डॉलर ला रहे हैं जिसकी इस मुल्क को अशद जरूरत है, इनको फैसिलिटेट किया जाए और इनके साथ मैकेनिज्म बनाया जाए, इनके साथ बैठकर मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि इसका मिस यूज भी ना हो और एक्सपोर्टर जितने भी ये हैं या और जो एक्सपोर्टर हैं उनको फैसिलिटेट कर लो। आज 1 साल हो गया इस नए FBR ने हमें कनेक्ट किया, न इस पर कोई अमल दरामद हुआ। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्पीकर साहब को कि काइंडली आप वो सूबाई गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमारे साथ इसमें पार्टी बन जाए और हम एक अपील कर लेते हैं। ये तो उसमें आता है कि उन्होंने पेशावर हाईकोर्ट का वो ऑनर नहीं किया डिसीजन, तो या तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है, तो या तो हम हाईकोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में। मेरा ख्याल में बेस्ट ये कि हम
सुप्रीम हाई कोर्ट में जाए Contempt. क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, ये दोनों डिसीजन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप देख लें, इसमें उनको इंस्ट्रक्शन दे के साथ बैठकर मैकेनिज्म बना जाए। मैं बात मुख्तसर कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। माइक बंद किया। किसान को बचाना है, सियासी कोई नहीं है कि किसान को बचाना है, किसान के लिए सब कुछ, हम सब एक पेज पे है। ये विभागीय गवर्नमेंट को हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपनी मिट्टी के लिए सब इकट्ठे हैं, इसमें ना कोई सियासत है, ना क्या है, ना किसी का स्पेशल कंपनी के साथ है, सिर्फ किसानों के लिए है। छोटा सा ट्रेडर हो, एक्सपोर्टर हो, किसान को बचाएंगे तो तब हम आगे जाएंगे, मुल्क भी तरक्की करेगा। जिस तरह ये सारे हो गए, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी मरकजी हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट पे सब बात करते हैं, सिर्फ छोटा सा बात है, 390 रुपये है पर केजी एक्सपोर्ट पे, और ये 5,700 रुपये है सिरगट पे। ये सिरगट में सिर्फ टोकन ले रहे हैं 390 रुपये, ये टोकन ये 5 रुपये भी ले रहे हैं, तो इस पे मुझको पता चलता है एक्सपोर्टर को खुला कर दे। इंशाल्लाह यही तंबाकू होगा 2023 में 1500-1600 रुपये पे बिका था, ये इंशाल्लाह इसी रेटों पे बिकेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पैसे भी आएंगे, डॉलर भी आएंगे, एक्सपोर्टर को बचाना है और किसान को होगा इंशाल्लाह, तो सब कुछ होगा। जी जी, सवाल क्वेश्चन। एक तो ये बता दें कि ये बड़ी अच्छी बात है, सारे सियासी कायदीन सारे इकट्ठे हैं यहाँ पे। ये 2 हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें CM KPP थे, गवर्नर KPP थे और साथ मुबैन साहब भी बैठे थे, मुसलमान नवाज से। तो मसला जल्दी हल हो गया। अब आप वहाँ पे वही क्यादतें मौजूद है, उनको क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे? नंबर 1। दूसरा, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती, आपने असम्बली में भी बात की है, तो तरीकाकार क्या होगा? एहतियाज होगा, कोर्ट्स जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये अच्छा है कि ये डिसीजन आया है, तो मैं इनको कहूँगा कि इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जाएं। हम इंशाल्लाह, मैं खुद जब होगी तो मैं खुद भी इंशाल्लाह आपके साथ, मैं और शाहराम खान दोनों पेश होंगे, लेकिन आप इसको बाकायदा प्रोसीड करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। नंबर 2 बात ये है कि दिलचस्पी है कि अगर आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है तो फिर ठीक है, यानी 294 से इस फैसले के बाद 165 पे आ गया, मतलब फायदा की जगह जो है नुकसान हुआ। तो इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि हर सूरत में 390 का जो टैक्स है ये किसी तो जो है ना, हाँ ये मुनाफे के लिए या किसी को ज़ाती फायदा देने के लिए तो है, लेकिन काम के लिए नहीं। तो ये आज हम मुश्तरका तौर पर जितनी भी है तमाम पोलिटिकल पार्टीज के हैं वो भी हम करेंगे, लेकिन चूंकि फिलहाल हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इशू है, हम इंशाल्लाह सूबी लेवल पे भी करेंगे। तो हमारे जितने लोग हैं हम मुत्तफिका तौर पर पास करते हैं कि 390 जो है टैक्स लगाया है फी किलो, इसको वापस लिया जाए। आमिर मलिक मेरा नाम है। काश्तकारों के मसाइल और जो तंबाकू के जो ताजरान हैं उनके मसाइल बड़ी तफसील के साथ इजलास सामने में डिस्कस की और बाकी लोगों ने भी करने की जरूरत नहीं है। 27 पे वर्जीनिया पे और दूसरे पे अपना 15 पे उसमें करते हैं सूबाई गवर्नमेंट के लिए, जिसका असूल ये है कि सेस जिस डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किया जाएगा उसी डिस्ट्रिक्ट तक खर्च किया जाएगा, जबकि पूरे सूबे पर खर्च किया जाता है नहीं किया जाता है। दूसरा ये है कि ये जो बार बार जिक्र किया जाता है फिर मॉडल्स ऑफ BTC जो है वो तंबाकू खरीदने का जो कोटा है जो उसको कम कर रहे हैं, उनका भी मौक़िफ़ ये है कि स्मगलिंग का जो सिगरेट पाकिस्तान में आ रहा है उसने हमारी मार्केट को क्लैप कर दिया, स्मगलिंग सिगरेट की स्मगलिंग रोकी जाए। तो वो अपना मौक़िफ़ भी दे रहे हैं कि हम उनका भी बिल्कुल जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये स्मगलिंग की सिगरेट रोकने के हवाले से आप क्या कहेंगे और सूबाई गवर्नमेंट को सेस के हवाले से क्या कहेंगे? या उसमें जो उसकी जो है उसका सूबे को दिया जाएगा, जिले को दिया जाएगा, ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो हम हर किस्म की स्मगलिंग की मुखालिफत करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, और सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और स्मगलिंग का मतलब यह है कि उसको जो स्मगलिंग हमें पता है कि जेल में नहीं जाता कि कौन स्मगलिंग करता है और कैसे स्मगलिंग होती है, बाहर हम ये मुतालबा करते हैं, हम सब किए कि हम स्मगलिंग के खिलाफ है, उसके खिलाफ एक्शन का मुतालबा करते हैं।
دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ٹوبیکوسس کی بات کرتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ جس ڈسٹرکٹ میں جتنا بھی ٹوبیکوسس کلیکٹ ہوتا ہے اسی ڈسٹرکٹ میں خرچ ہوتا ہے. اور اس دفعہ ہمیں یہ کمٹمنٹ کی گئی ہے, ہم نے بلکہ تھرسڈے کو ہماری میٹنگ ہے فائنانس منسٹر سے, جو کہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں صوبائی حکومت کے ساتھ, وہ بھی میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا, ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہاں انشاءاللہ تعالی ہم ہوپ پوری جو ان کی ایشوز ہیں ہم اس کو ایڈریس کریں گے. لیکن جو ابھی ہمارا ارادہ ہے کہ جتنی بھی جس ڈسٹرکٹ کی کلیکشن ہے وہ اس کو ملے گا, اور وہ پہلے سے ملتا ہے. دیکھیں ٹوبیکو سیس جو ہے وہ پورے جس ضلع سے اور جس حلقے سے کلیکٹ ہوتا ہے اس ضلع میں اس حلقے میں ہی وہ یوٹیلائز ہوتا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی جی دیکھیں یہ ہم نے تو ابھی اس میں وفاقی حکومت کی بھی نمائندے ہے, صوبائی حکومت کی بھی نمائندے, اپوزیشن کی بھی نمائندے ہے اور تمام پارٹی کی نمائندے ہیں. ہم اپنے مفاد کے لیے اگر صوبائی حکومت کے ساتھ لڑنا ہوا تب بھی کریں گے, اگر وفاقی حکومت کے ساتھ لڑنا ہوا تب بھی کریں گے. سب سے پہلے ہم جو یہاں آئے ہیں مینڈیٹ اپنے لوگوں کی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. ہمارے لیے سب سے اہم پریارٹی ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہمارے لوگ بری طرح فائنینشلی جو ہے نا وہ اس کا استحصال ہو رہا ہے, ہمیں استحصال نہیں ہونے دیں گے. ہمیں پتہ ہے, میں چونکہ زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے تو گل کے بات ہوئی. یعنی کبھی آپ بتائیں نا کوئی یہاں انڈسٹری میں ارینجر کا کیا کام ہے, آپ کا FBR ہے نا, FBR کی ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے. IB کا کیا کام ہے کہ ادھر بیٹھے بھائی لے لے جو ڈپارٹمنٹ جس کام کے لیے اسی سے کام لے لے. بہرحال ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں, آپ کو اگر یک طرفہ ہمارے نہیں مانتے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں, آپ کی پارٹی کا سینئر لیڈر ہے. میں افتخار صاحب میں انٹرسٹنگ بتاؤں کہ ہم نے آپس میں الیکشن کنٹیسٹ کیا. پہلا الیکشن ہم نے نیشنل اسمبلی میں آپس میں جو ہے نا مسلم لیگ نون پہ ٹکٹ پہ تھا, میں PTI کی ٹکٹ پہ تھا. لیکن ہمارے کلچر میں فرق ہے, یہ میں بات بتاؤں کہ پنجاب میں تو دوسرا ہم ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ہمارا ایک کلچر ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے یہ مطلب دوسری پارٹی سے. سیم جو ہے نا یہ پیپل پارٹی سے تاکہ الیکشن کرو کرنا, ہمارے مخالف کیا الیکشن نا, یہ میرا کلاس فیلو بھی کلاس جونیئر بھی ہے. ہم نے آپس میں الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا, پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. لیکن کام وکاس کے لیے یہ ہمارا سب کا مشر ہے. یہ جو ہے نا بخشیر لالہ یہ ANP کا سینئر لیڈر ہے, اور اس کا اور وہ جو اوپر داڑھی والا ہے نا یہ ایک قسم کا میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے الجوا اسلامی کا. جو جب یہ میٹرک میں تھا تو اس میں 3rd ایئر 4th ایئر میں ہمیں ٹیوشن چلایا کرتے تھے. ان کے والد صاحب امام مسجد تھے, تو اس کی مسجد میں ہم جاتے تھے اور ادھر جو ہے نا. بہرحال مطلب یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کی ہمارا مقصد صرف کسی کے خلاف نہیں ہے, کسی کے خلاف ہم صرف اپنے مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. لوگوں کو ریلیف دیا جائے. کتنا تو وقت تیار ہوتا ہے, اور اگر یہ ٹیکس اسی طرح بڑھتا رہا تو یہ صنعت اگر نقصان ہوتی ہے تو مجموعی طور پہ کتنا لاس؟ یہ کس کے پاس یہ ڈیٹا آپ کے پاس؟ یہ تقریباً 100 ملین کے لیے بتائیں. جی میں بتاتا ہوں. جی یہ اندازتاً پاکستان کی سطح پہ 100 ملین کی جی پروڈکشن ہے ہمارا, لیکن اس میں سے 98% ورجینیا ٹوبیکو جس سے سگریٹ بنتے ہیں وہ 98% خیبر پختونخوا کا پیداوار. جس طرح آپ نے سوال پوچھا اگر اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا ہے تو کیا ہو جائے گا, ادھر 6-7 ضلعوں کے سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, اور کیا ہو جائے گا. یہ واحد ہمارا کیش کراپ ہے, ہمارے ہاتھ میں متفقہ. ہم سوال بلند بھی کریں گے, جرگہ بھی کریں گے, ریکویسٹ بھی کریں گے, نہیں ہوا تو ہم سب مشترکہ طور پر احتجاج کریں گے. بہت